نہیں یقین آتا آپ کو؟ ویڈیو کلپ چلا لینے ہیں، ایسا سنو ذرا. آگے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی مطلب نہیں کہ مشکات میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح روایت نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ خطبہ ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% حدیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں صحیح دکھ گئی. تو میں نے کہا یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گھتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ 2 گھتوں کے درمیان سب کچھ. جی جناب مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں میں نے کب کہا تھا کہ جو 2 گتوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. جی 2 گتوں کے درمیان تو ایک ہی کتاب ہے جس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے کہ جس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. اس طرح تو کہتا ہے جی میرے سامنے جناب مشکات المصابیح پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جس کو ہم آن نہیں کرتے، جس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، لیکن کتاب کے اندر پڑھی نہیں ہے. تو ہم اسی بات کو ٹھیک کہیں گے کہ رسول اللہ نے اگر تعریف کی ہے تو وہ اتنی حصے کی تعریف ہوگی جو اس میں چیزیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں. ہونا آئے ہو نا داڑھ تھلے، پتہ تو لگ گیا ہوگا تمہیں کہ یہ گاڑی اب میں تمہارے اوپر سے گزارنے لگا ہوں. اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% باتوں کو پسند کر رہے ہوتے؟ نہیں. جیسے تم یہ کہتے ہو نا کہ طارق جمیل کی کتاب کے اندر جتنی اچھی باتیں تھیں رسول اللہ نے اتنی کی تعریف کی، تو سر جی رسول اللہ نے بھی اتنے کی تعریف کی جو سبع سنامل میں اچھی باتیں تھیں. ہم نہیں کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے چشتی رسول کی بھی جناب تعریف کی. اور سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ نا کہ رسول اللہ کو کیسے پتا چلا کہ گلدستہ اہل بیت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تم تو کہتے ہو جی ماں کانا و ماں یکون کا علم دیا ہی نہیں اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو، تو علم غیب تھا ہی نہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام کو بعد وفات کیسے پتا چلا کہ گلدستہ اہل بیت میں یہ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اور پھر تم کہتے ہو جی جتنے حصے کی تعریف حضور نے کی اتنا ہی ٹھیک تھا، جتنا ٹھیک نہیں تھا ہم اس کے لیے وہ تعریف نہیں مانیں گے. تو رسول اللہ علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اتنی ٹھیک ہے اور اتنی ٹھیک نہیں ہے؟ آ گیا نا داڑھ تھلے. یا تو پھر تمہیں رسول اللہ کا علم غیب ماننا پڑے گا، رسول اللہ کا اختیار ماننا پڑے گا، حضور کا علم ماننا پڑے گا کہ حضور کو کیسے علم میں آیا. اور جی اللہ نے ان کے علم میں دے دیا. سر جی ہم بھی یہی کہتے ہیں ماں کانا و ماں یکون کا علم اللہ نے دیا، بتدریج دیا رسول اللہ علیہ السلام کو. اور سبع سنابل کی جو رسول اللہ نے تعریف کی نا وہ اتنے حصے کی تعریف کی ہے جتنا حصہ قابل تعریف تھا. اور اگر تم یہ کہتے ہو جی اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا، اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ، تو تم مجھے بتاؤ نا تمہیں گلدستہ اہل بیت میں یہ والی بات نظر کیوں نہیں آئی جب تم اس کو پروموٹ کر رہے تھے؟ تم یہی کہو گے جی میں نے تو پہلے کہا ہوا ہے کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی 100 سال پہلے کہا ہوا ہے کہ اولیاء چشت کی طرف جو باتیں منسوب ہیں وہ جھوٹی ہیں. تو جب تم نے پہلے کہا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بھی پہلے کہا ہوا ہے. جو تم کہتے ہو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو تم پھر بنا لو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کہ تم نے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف گلدستہ اہل بیت کی یہ بات منسوب کی کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کتاب ہے اور اس کے اندر ایک موضوع روایت موجود ہے. تم کہو کہ نہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ جو موضوع روایت اس کے اندر موجود ہے نا اس کی تعریف رسول اللہ نے نہیں کی. تو ہم بھی تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو چشتی رسول اللہ میں موجود ہے نا اس کی تعریف رسول اللہ نے نہیں کی. ہاں جو اس میں اچھا لکھا ہے نا اس کی تعریف کی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ کرنے سے پہلے تم اپنی بزرگی کے اوپر لعنت بھیجو. پھر تم کہتے ہو اچھا جی ٹھیک ہے جی مان لیا آپ کے بزرگوں کی نہیں ہے. جب بزرگوں کی نہیں ہے تو پھر چھاپ کیوں رہی ہیں جی کتاب میں؟ بریلوی مکتبہ چھاپ رہا ہے جی، بریلوی مکتبہ چھاپ رہا ہے. تو تم مجھے بتاؤ نا مشکات المصابیح کیوں چھاپ رہی ہے جو سامنے ٹیبل تے رکھی ہوئی ہے یہ کیوں چھاپ رہی ہے؟ تو سر جی ان کی چھپائی کیوں نہیں بند ہوتی؟ اور کہڑا مکتبہ چھاپ رہا جی؟ وہ تو تم کہتے ہو جناب اتنے کی آپ آدھی قیمت میں یہاں سے خرید سکتے ہیں، کال کریں اور یہاں سے سیٹ لے لیں، بخاری شریف کا بھی مل جائے گا. وہ بھی تک کیوں چھاپ رہی ہیں؟ کس بیس پہ چھاپ رہی ہیں؟ چھاپنے والے پہ کیا حکم ہے؟ اور پھر جو ان کو پروموٹ کر رہا ہے اپنے ٹیبل کے سامنے رکھ کے اس پہ کیا حکم ہے؟ وہ جی ہم نے بتا دیا ہم سے بری الذمہ ہے، اسی بھی دس دیتے ہیں ایسے بھی بری الذمہ. تم بھی اس چیز کو مانتے ہو کہ یہ الہاقی عبارات ہیں. اگر تم نہیں مانتے آؤ لگاؤ بزرگوں کے اوپر فتویٰ کفر کا، کہو کہ وہ کافر تھے، دائرہ اسلام سے خارج تھے. ہمت کرو، جرات کرو. ہمارے سے تم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو عبارت کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی ہے ہی نہیں. ہم تو اس کو الہا کی عبارت کہتے ہیں، ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس چیز کو، آن ہی نہیں کرتے. آن تو تم کر رہے ہو نا، دعویٰ تو تمہارا ہے، دلیل تم پیش کرو. تم کہتے ہو بزرگوں کی ہے تو لاؤ بے سندی بے متصل اس واقعے کو ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی ڈاکٹرائن ہی اٹھا کے، اس اسٹرکچر ہی اس کا دیکھ لیں، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اس کا متن ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر جی ایک بندہ تھا وہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، ایک بندہ تھا جی ان کی بارگاہ میں آیا تو خواجہ صاحب اپنی کیفیت میں، اچھا پہلے ہی کیفیت میں بنا لیا اس کو. گال سنو ذرا، مطلب وہ بندہ آیا نہیں، خواجہ صاحب پہلے ہی کیفیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. انہیں کہا جی میں بیعت ہونا ہے. انہوں نے انہوں پوچھا تو کلمہ کیڑا پڑھ دیں؟ اتوں ہی جھوٹ پڑیا گیا تھا. سر جی ایک بندہ جو آگے کہتا ہے میں نے بیعت ہونا ہے، انڈرسٹوڈ ہے وہ مسلمان ہے. آپ مجھے بتائیں جی انجینئر کی اکیڈمی کوئی بندہ آتا ہے وہ آ کے کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسے پوچھا جائے گا تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے مسلمان ہونا چاہتا ہے، مطلب پہلے مسلمان نہیں تھا. انڈرسٹوڈ ہے آپ اس کو کہیں گے جی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سر جی چوری اتوں ہی پھڑی گئی جدھر سے بندے نے یہ کہا جی خواجہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ بتا کلمہ کون سا پڑھتا ہے تو، اور دور فٹے منہ خواجہ صاحب دے کول ایک بندہ بیعت ہونے سے آ رہا ہے کہ جی جناب میں تہاڈا مرید ہونا ہے. سر جی مرید کون ہوتا ہے؟ مسلمان مرید ہوتا ہے یا غیر مسلم مرید ہوتا ہے؟
कहानी झूठी, इधर से झूठ पकड़ा जाता है उस बंदे का जिस बंदे ने ये लहाकी इबारत इसमें डाली है। अगर जी उसने आगे से कहा जी मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ख्वाजा साहब ने क्या होना इस तरह पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। बंदा उससे ये पूछे कि यार मुझे पहले तो तुम ये बात साबित करो ना कि ख्वाजा साहब अपने नाम के साथ चिश्ती लगाते थे उस वक्त। ओ भाईजान ख्वाजा साहब तो अपने नाम के साथ चिश्ती लगाते ही नहीं थे। फिर जनाब वो मिर्जा साहब नहीं थे, वो ख्वाजा साहब थे कि जिनकी अरबी में ना चे होती है ना टे होती है। तुम्हारे तो अरबी में जनाब रान को पट कहा जाता है ना, तो सर जी साढ़े अल अरबी च ना चे होंगी है ना टे होंगी है। और इसके ऊपर तो हम बाद में जाएंगे ना कि उन्होंने चिश्ती कहा या चिश्ती उनके नाम के साथ लगता था या उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। और सर जी गल इत्थों ही फड़ी जाती है कि ख्वाजा साहब ने उन्होंने पूछा कि 10 कलमा केड़ा पढ़ना है तू। मतलब यार स्टोरी लिखनी थी तो कोई तरीके से तो लिखता ना। वैसे हमारी ये पाकिस्तानी कौम बड़ी तेज़ है, पाकिस्तानी को ड्रामा लगेगा ना उनके चो गलतियां कट लैणगे। यार देखो ए डायरैक्टर ने ना इत्थे ए ठीक नहीं लिखी चीज़, ए वाला डला के इधर नहीं पाना सी इधर पाना सी। और इन अक्ल के अंधों को जो ड्रामों में से गलतियां निकाल लेते हैं, अभी तक चिश्ती रसूलुल्लाह के वाक़े में से इतना बड़ा ब्लंडर नजर नहीं आया इन लोगों को।